السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ہے کہ خطبہ جمعہ کے دوران جب امام صاحب دعا مانگتے ہیں کیا مقتدی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ سکتے ہیں؟ جی، خطبہ جمعہ کے دوران امام صاحب جب دعا مانگیں گے تو وہ ہاتھ اٹھائے بغیر دعا کریں گے، اور مقتدی بھی آہستہ آواز سے اس پر آمین کہہ سکتے ہیں، ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے وقت جن جگہوں پر ہاتھ اٹھائے ہیں وہاں پر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا یہ سنت ہے، اور جن جگہوں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ نہیں اٹھائے وہاں پر ہمیں ہاتھ نہیں اٹھانے چاہیے۔ صلاۃ استسقاء میں یعنی بارش کے لیے جو نماز ادا کی جاتی ہے جس کو نماز استسقاء کہتے ہیں، اس میں نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا کی تو اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور صحابہ کرام نے بھی ہاتھوں کو اٹھایا۔ تو نماز استسقاء کے بعد جو دعا ہے اور خطبہ ہے اس میں ہاتھ اٹھانا جائز اور درست ہے۔ جمعے کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ میں دعا کیا کرتے تھے، لیکن آپ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، اس لیے امام اور خطیب کو بھی ہاتھ نہیں اٹھانے چاہیے اور مقتدیوں کو بھی ہاتھ نہیں اٹھانے چاہیے، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس بات سے روکا کرتے تھے۔ اگر کوئی امام خطیب وہ ہاتھوں کو اٹھاتا تو منع کرتے تھے کہ ہم نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو عبادت ایسے ہی کرنی ہے، خطبہ جمعہ یہ بھی ایک عبادت ہے جیسے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ تو آپ نے اس موقع پر جب دعا کی تو ہاتھ نہیں اٹھائے تو ہمیں نہیں اٹھانے چاہیے۔ صرف ایک صورت ہے کہ اگر خطبہ جمعہ کے دوران بارش کے لیے دعا کرنی ہو اور امام صاحب ہاتھ اٹھا کر دعا کریں تو پھر مقتدی بھی اس وقت ہاتھ اٹھا لیں گے۔ جو بارش کے لیے دعا کی جائے خطبہ جمعہ کے دوران امام صاحب نے ہاتھ اٹھا لیے ہیں، جو خطیب صاحب ہیں وہ ہاتھ اٹھا کر بارش کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، تو مقتدی بھی ان کی اقتداء کرتے ہوئے اس موقع پر ہاتھوں کو اٹھا سکتے ہیں۔ اور اس کا ثبوت صحیح البخاری میں ایک حدیث ہے، لمبا واقعہ ہے، اس حدیث کے راوی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں ان رجلا دخل یوم الجمعۃ من باب کان وجاہ المنبر ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم یخطب فاستقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائما فقال یا رسول اللہ حلقت المواشی وانقطعت السبل فادعوا اللہ یغیثنا قال فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدیہ فقال اللہم اسقنا اللہم اسقنا اللہم اسقنا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جمعے کے دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ایک شخص داخل ہوا مسجد میں اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے قریب چلا گیا اور اس نے جا کر کہا کہ اللہ کے رسول بارش کے لیے دعا کیجیے، ہمارے جانور ہلاک ہو گئے ہیں، راستے خشک سالی کی وجہ سے منقطع ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بارش برسا دے۔ فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا۔ تو یہ خطبے کے دوران اپنے ہاتھ اٹھائے اور پھر دعا کی اللہم اسقنا اللہم اسقنا، کہ اللہ کے رسول ہمیں بارش دے دے، بارش سے ہم کو سیراب کر دے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ ہم آسمان پر کوئی بدلے نہیں دیکھ رہے تھے اور کچھ بھی نہیں تھا، اچانک آسمان پر بدلی آئی اور پھر بارش برس پڑی، اور یہ ایک ہفتے تک اگلے جمعے تک بارش ہوتی رہی، اور اگلے جمعے اس شخص نے پھر کہا کہ اللہ کے رسول اللہ سے دعا کریں کہ یہ بارش رک جائے، تھم جائے۔ فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدیہ، تو اللہ کے رسول نے پھر اپنے ہاتھ مبارک اٹھائے اور پھر فرمایا اللہم حوالینا ولا علینا اللہم علی الاکام والجبال، کہ اللہ تعالیٰ اس بارش کو ہم سے پھیر دے اور وہاں پر لے جا جہاں پر اس کی ضرورت ہے، اس کو وادیوں میں، ٹیلوں میں اور پہاڑوں پر لے جا۔ تو پھر بارش رک گئی۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خطبے کے دوران بارش کے لیے اگر دعا کی جائے
اور امام صاحب ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کر رہے ہوں تو پھر مقتدی بھی صرف اس وقت ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، اور امام کو بھی اس بات کی اجازت ہے کہ بارش کے لیے جب وہ دعا کرے تو خطبے کے دوران وہ اپنے ہاتھوں کو بلند کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو دعائیں کی جاتی ہیں اس میں نہ امام ہاتھ اٹھائے گا اور نہ ہی مقتدی اٹھائیں گے۔ واللہ اعلم بالصواب۔